اللہ کی زمین حسن عجائب سے بھری ہے دنیا میں، مگر سب سے عجیب ہے یہی انسان۔ برستی آنکھ کے اشکوں سے پیار کرتا ہوں، میں غریب شام غم کے ستارے شمار کرتا ہوں، کسی سے تمغہ نہ کوئی خطاب مانگوں گا، میرا حق ہے میں تم سے حساب مانگوں گا۔ بات کرتے ہیں جی آفتاب احمد صاحب، آپ جانتے ہوں گے خنانی انکالیہ مشہور ادارہ، اس کے بعد اس کی اتنی سرگرمیاں، اس کے رفاہی کام، اس کے کاروبار کے اوپر سوالات کہ وہ باہر سے جو پیسہ آتا ہے وہ حوالے کا پیسہ ہوتا ہے یا وہ صحیح طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، ان کے کاروبار کے اوپر ایف آئی اے کے بہت سارے سوالات ہیں۔ 5 سال پہلے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی کمپنی کے 4 ڈائریکٹرز ہو جس میں وہ خود بھی شامل تھے، پھر ان کی ضمانت ہوئی، کیس میں الزامات بہت لگے لیکن عدالت میں ان کے خلاف جو ہے وہ ثابت نہیں کیا جا سکا، اس لیے ان کی ضمانتیں ہو گئیں، تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ مقدمات کا سامنا کرتے رہے۔ لیکن جاوید خنانی صاحب کے ادارے کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے پابندیاں لگائیں، پھر جو ہے وہ کہا گیا کہ دبئی میں اس کمپنی کے حوالے سے کچھ جو لوگ تھے الطاف خنانی، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور بڑا پریشر تھا کہ جاوید خنانی کو بھی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کا حصہ بننے کے لیے وہاں بھیج دیا جائے اور ان کو وہاں پہ پہنچا دیا جائے۔ اور دوسری طرف یہ تھا کہ پاکستان میں ڈالر کی جو استحکام میں کوئی تبدیلی آئی، ڈالر اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ڈالر کو استحکام دیا جائے، تو اس میں جو جاوید خنانی جیسے منی چینجرز ہوتے ہیں یا اس کاروبار میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں یا سرگرم ہوتے ہیں، ان کا بڑا رول ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ کس رخ پہ جا رہا ہے، لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور ان کی اپنی پوزیشن کیا رہی ہے، یہ کتنے دباؤ میں تھے؟ سر صاحب مطلب یہ الطاف خنانی ان کے شاید بڑے بھائی ہیں، جاوید ان کا مطلب ون آف دا بردرز ان کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ یہ جو ایف آئی اے کے کیس کے حوالے سے کہ جی ثابت نہیں ہو سکا، یہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں یہ ہے کہ کیس ابھی تک چل رہا ہے، ضمانت جی ایف آئی اے کے کیس تو چل رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ مختلف جگہوں پہ، بلکہ اور جو الطاف خنانی ہے جو دبئی میں تو نہیں میرے علم کے مطابق، یا وہ امریکنز نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، وہ ضروری ایکسچینج کے حوالے سے کہ وہ پیسہ جو ہے وہاں سے جاتا تھا جی منی لانڈرنگ میں، منی لانڈرنگ میں، اور منی تو اس کو ٹریس کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہیں دہشت گردی میں استعمال ہوتا تھا یا کہیں پہ جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ ہوتی تھی۔ جی بالکل بالکل، اور اس میں کافی انہیں مطلب ملے ہیں، ایویڈنس ملا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ جی یہ دہشت گردی میں جو ہے وہ اپنا یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، یا کچھ سیاسی پارٹی اور جو ملیٹنٹ ونگز ہیں ان کی طرف سے یہ کرتے رہے ہیں۔ تو ان کی یہ جو تمام جو منی ایکسچینج کی یا ان کی جو کاروبار کی جو سرگرمیاں ہیں وہ مشکوک ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، تو مشکوک کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے۔ دوسری طرف سے امریکنز کے پاس انویسٹیگیشن میں ہیں یہ، تیسری طرف سے جو ہے ان کا لنکیج جو ہے ان کے ایکٹیویٹیز کا اور ان کے ٹرانزیکشنز کا وہ پاکستان کی چند پارٹیوں کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے، جیسے مطلب کوئی سرکردہ شخصیات کے ساتھ بھی ان کا لنکیج بتایا جا رہا ہے، جو مختلف اخباروں میں اور حوالوں میں ذکر بھی آ چکا ہے۔ اب الطاف تو وہاں پہ ان کے اپنے کسٹڈی میں ہے، دوسرے ڈائریکٹرز کی بھی امریکن جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں، ریکویشن کر رہے ہیں کہ یہ جو صاحبان ہے یہ بھی ان کے ساتھ، یہ ٹوٹل ایک نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کے جو دوسرے سرکردہ افراد ہیں انہیں بھی ہمارے حوالے کر دیں۔ اب وہ بھی ابھی تک جو ہے نا ایک جسے کہہ رہے ہیں سرکاری سطح پہ کوئی ایسی بات چیت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے، ظاہر نہیں ہوئی ہے یا پبلک نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ باوثوق ذرائع سے یہ بات ہے کہ جی وہ ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک طرف سے تو یہ ہوگی۔ اچھا، دوسرا جن لوگوں کے لیے انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے خنانی نے، وہ بھی اس ملک کے سرکردہ شخصیات میں سے ہیں، یہاں پہ ہیں یا باہر ہیں، طاقتور لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، انہیں بھی خدشہ ہوگا کہ کہیں ان کے نام سامنے آ جائیں۔ اب یہ 8ویں منزل پہ چڑھنا اور ایک زیر تعمیر عمارت پہ سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی کیوں چڑھے ہیں آپ،
ان کی اپنی بلڈنگ تھی, اس پہ انسپیکشن کرنے جاتے نہیں تھے, نہیں اتوار کے روز بھی نہیں, گئے اس میں تھے. یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے, وہ تو پارٹنرشپ میں تو تھے, پارٹنر بھی وہاں موجود تھے. پارٹنر بھی وہاں پہ موجود تھے. اب دیکھیں یہ ایسی صورت میں تو مطلب بھائی بھی دشمن بن سکتا ہے آپ کا, جب اسے جو ہے وہ طاقتور شخصیات کے جو مسلس کا پریشر جو ہے وہ برداشت نہ کر پائے, تو وہ بھی پارٹی بن سکتا ہے. اب ایک اور بات سامنے آئی جو میں نے پڑھی تھی کہیں کہ یہ کوئی اخبار میں یا ٹی وی میں کسی میں کہ یہ ان اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جی وہ ان کو بجلی کا شوق لگا. وہ جب گرے ہیں تو تار کے اوپر گرے ہیں, اور تو تار کے اوپر اندر گرے ظاہر تو سپارک لگی, ہوا ہے, اور تو وہ لگی. تو ظاہر ہے کہ وہ بجلی کا جھٹکا بھی لگا ہے, اور موت کے جو سبب بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بجلی کا جھٹکا لگنے سے, کرنٹ لگنے سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے نا کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا گیا. اچھا وہ لیکن مجھے بتائیں کہ کتنے بڑے سیٹ ہوں گے, کتنے سیٹ ہوں گے اس طرح کے. خانانی از اے بگ نیم, ارب پتی آدمی ہیں خانانی. اب خانانی کی طرح کی کتنی ایک پارٹیز ہوں گے جو بلڈرز, مطلب چھوٹا سا, مطلب خانانی کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا, حالانکہ وہ بہت بڑا بلڈر کا نام ہے, روفی جسے کہتے ہیں. تو منظور کبھی اپنی بلڈنگ پہ 8ویں فلور پہ چڑھا, وہ تو پہلے فلور پہ بھی نہیں گیا ہوگا, کیونکہ یہ سارے کام جو آپ امپلائیز کے تھرو کرتے ہو, آپ انجینئرز, کانٹریکٹرز, ان کے تھرو. دیکھیں جو پرانے بلڈرز ہیں وہ بہرحال اپنی چیزوں کا انسپیکشن تو کرتے ہیں. خانانی کبھی بھی نہیں تھے پرانے بلڈر, وہ جا بھی سکتے ہیں, خانانی کبھی بھی بلڈر نہیں تھے پرانے. تو اگر یہ 8ویں منزل پہ گئے ہیں تو پہلے یہ ہے کہ یہ کیوں گئے, پہلے کیوں گئے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے یہ اپنا موبائل ان کے پاس نہیں تھا, پرس ان کے پاس نہیں تھا, چشمہ ان کے پاسنہیں تھا, چپل یہ اپنی چھوڑ کے گئے, ساری چیزیں یہ نیچے دفتر میں چھوڑ کے پھر اوپر سے جا کے لے کے رہے ہیں. تو اس میں دو طرح کی رائے ہے. میں نے کرائم رپورٹر سے بھی بات کی, پولیس کے لوگوں سے بھی بات کی, انہوں نے کہا جی اس میں سوسائڈ کے بھی ایلیمنٹس آ سکتے ہیں, کیونکہ ایک آدمی اگر بہت زیادہ دباؤ میں ہو تو وہ چپل بغیر چپل کے سوسائڈ کرے گا کیا, بغیر چپل کے تو سوسائڈ نہیں کرے گا. کا بھی, لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ سوسائڈ کرنے والا کوئی نوٹ بھی لکھ کے جاتا ہے, دنیا کو بتاتا بھی ہے کہ بھائی میں اب دنیا سے جا رہا ہوں, اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ میں فلاں, پھر 4 آدمی اس کے ساتھ اوپر کیوں چڑھے. اور پھر یہ ہے کہ سوسائڈ کے کوئی نہ کوئی وہ جو آدمی ہوتا ہے ڈسٹرب ہوتا ہے پہلے سے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ وہ پارٹنرز کے ساتھ موجود تھا, اور پارٹنرز کا جو پولیس کو ابتدائی بیان ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, پھر تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے, باہر ٹہل رہے تھے, اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ نیچے گر گئے ہیں, اور پھر ان کے جو پارٹنر ہی تھے وہ ان کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے, تو رستے میں ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی, یا ڈاکٹرز نے اسپتال میں کنفرم کر دیا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اب اس کے آگے مرحلہ کیا ہے, مرحلہ یہ ہے کہ ان کی فیملی کہتی ہے کہ پوسٹ مارٹم نہیں کرنا, وہ ان کو اسپتال سے لے کے گھر, اور انہوں نے کہا کہ ان کی موت جو ہے وہ بجلی کے جھٹکے سے ہو گئی ہے. وہ بھی کوئی مزید لیگل ایکشن یا اس طرف جانا نہیں چاہ رہے, وہ کیا وہ بھی کسی دباؤ میں ہیں, کوئی ان کو تو دھمکی نہیں آئی ہوئی, یا وہ اس معاملے کو جلد از جلد سمیٹنا چاہ رہے ہیں, مطلب اس پہ سوالات. سر یہ تو یقینی بات ہے نا, اس طرح کے کاموں پہ تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے کہ جب آپ اتنے بڑے جو ہے نا منی گیم میں کھیلتے ہیں, اور اتنے بڑے طاقتور لوگوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, لین دین ہوتا ہے, جس میں پھر آپ بہت ساری چیزوں میں دباؤ میں آتے ہیں. آپ ایسے کام کر چکے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ نے کھڈے میں گرنا ہی گرنا ہے, یا آپ کے سامنے موت آئی ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو میاں پہلے سے محروم ہو چکے. لیکن اس میں جو انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں, پولیس ہے, اس کا کیا کام ہے؟ اگر فیملی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پوسٹ مارٹم کرنا اور یہ نہیں, اور پولیس کو اگر کوئی شک ہوتا ہے یا کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جی یہ خالصتاً خودکشی نہیں ہے یا یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ اس میں قتل کا ایلیمنٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی نے دھکا دے کے قتل کیا ہو یا کسی نے مار کے ان کو نیچے پھینک دیا ہو, تو اس کی تحقیقات تو پراپر طریقے سے ہونی چاہیے. پھر تو ریاست کا کام بنتا ہے, وہ مقدمہ درج کرتی ہے, وہ فریق بنتی ہے, مدعی بنتی ہے, اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کراتی ہے. تو اس میں ایسا ہے. دیکھیں بالکل یقیناً ہے, کیونکہ یہ جو حادثہ ہے نا بذات خود, یہ روزنامچے کی انٹری اس پہ ہوگی ہی ہوگی, اگر نہیں ہے تو بہت بڑی کوتاہی ہے. قانوناً اسی روزنامچے میں, جس کو رجسٹر 1 ہم کہتے ہیں, اس میں انٹری ہونی ہی ہونی چاہیے. اب اس روزنامچے کی انٹری جب ہو گئی کہ جی یہ رپورٹ ہوا ہے کہ جو فلاں آدمی ہے, اب اس کی اگر انویسٹیگیشن کا ایک پہلو یا کہیں سے شواہد آتے ہیں کہ جی وہ اس میں کوئی قتل, اقدام قتل کا بھی ہے ایلیمنٹ, تو پھر آپ اس کے جو ہے قبر کشائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کا پوسٹ مارٹم بھی کروا سکتے ہیں, جس کے لیے آپ کو میجسٹریٹ کی اجازت لینی ہوگی اور اس سے پرمیشن لینی ہوگی, اور پھر آپ کو وہ کرنی ہوگی. تو یہ تو ہے, مطلب ایسے تو کئی واقعات ہیں جس میں عدالتوں سے اجازت لے کر قبر کشائی کی ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وقت پہ ہو جائے پوسٹ مارٹم اور ایم ایل او کی رپورٹ کلیئر آ جائے, پتہ چل جائے کاز آف ڈیتھ کیا ہے, یا باڈی کی پوزیشن کیا تھی, اس کو کوئی پہلے سے ضربیں لگی تھی, کچھ اس کو پہلے کسی نے مارا تھا, یا کوئی سر پہ یا کہیں, یا اس کے جس کو کہتے ہیں نا کہ اندرونی اس میں اوضاع میں
کوئی زہر خوانی کے یا نشے کے کوئی تو یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. آثار آپ کو کوئی یاد پائے ہوگا جاتے کراچی شہر میں ہی عمر اصغر کی موت ہوئی تھی. جی. وہ اپنے بنگلے میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے, بلکہ وہ فاروق رحمۃ اللہ جو ان کے چچا تھے اور وہ پی آئی اے کے اور سول ایویشن کے عہدوں پہ اور پی ایس او میں رہ گئے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں سب سے پہلے پہنچا اور ان کی باڈی لٹکی ہوئی تھی, میں نے اتار کے ان کو نیچے لٹایا, تو وہ انہوں نے سوسائڈ کی ہے. تو ان کے بھی یہی تھا کہ کوئی سوسائڈ ان کا نوٹ نہیں ملا تھا, رات تک وہ بچوں سے بات کر رہے تھے, اپنی فیملی سے رابطے میں تھے, اور پھر صبح پتہ چلا کہ جی ان کی موت ہو گئی. اس واقعے کو بعد میں ان کی فیملی نے پہلے تو خاموشی رہی, پھر بعد میں عزیز اللہ شیخ جو اب دنیا میں نہیں رہے, وہ ان کے وکیل تھے, انہوں نے اس کیس کو اٹھایا تھا اور ٹیک اپ کیا تھا, اور اس کی انکوائری کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ معلومات ہو کہ کس طریقے سے یہ واقعی سوسائڈ ہے یا اس میں بھی کوئی مرڈر کا پہلو ہے. تو اس طرح کے واقعات میں سوالات رہ جاتے ہیں. اور جاوید حنانی کے واقعے کے بعد بھی پورا شہر جو ہے اور پورا کاروباری طبقہ جو ہے, خاص طور پہ جو میمن کمیونٹی ہے جو سارے, وہ تو بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں. لوگ حیران ہیں کہ جاوید حنانی خودکشی کیوں کرے گا. اب وہ دیکھیں میمن کمیونٹی کا تو ایسا جاوید حنانی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں بزنس مین, وہ لوگ جو اس طرح کے لین دین میں ملوث ہیں. دیکھیں میں نے تو آج تک ایکسچینج کی شکل نہیں دیکھی کہ یہ پیسے چینج کروا جن لوگوں نے ان کے ساتھ اتنے پیسے کا لین دین کیا ہوا ہے, جن کے اتنے رابطے تھے, جن کے ان کے ساتھ جو ہے وہ واسطے تھے, تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو دھچکا تو لگا کہ بھائی یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, تو اس کی کوئی ٹھوس وجوہات سامنے آنی چاہیے, اور اگر نہیں آئیں گے تو اس میں اچھا آپ جیسے کہہ رہے ہیں دھچکا ہوا, کچھ لوگوں کو اگر دھچکا لگا ہوا ہے تو کچھ لوگ تو خوش ہوئے ہوں گے کہ چیپٹر کلوز ہو گیا, چیپٹر کلوز ہو گیا, ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, رجسٹر بند ہو گیا, ہمارے کہیں بند ہو گیا, ہمارا کون نام لے گا. یہ بھی ریکارڈ نہ کہیں جلا دیا جائے, ریجنٹ پلازا میں آگ لگی, کہیں یہ نہ ہو کہ حنانی کے یہاں بھی کوئی آگ لگ جائے اور کوئی ریکارڈ نکال دیا جائے. لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ افسوسناک واقعات ہیں دونوں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں, اور اس میں اب پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو. یا پاکستان میں جو عام طریقہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے کچھ دن, اس میں جو ہے وہ لوگ بحث کرتے ہیں, پروگرام بھی ہم کرتے ہیں, اس کے بعد بات ہوتی ہے, پھر کوئی نیا واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ پرانے واقعات کو بھول جاتے ہیں. دیکھیں صالح صاحب, اب جس طرح بات لوگ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, یا اخبارات کی مطلب خبروں سے, کیونکہ نہ میں جاوید حنانی کو جانتا ہوں, نہ الطاف کو جانتا ہوں, نہ ان کے فیملی کو جانتا ہوں, لیکن جو بات جو سوشل سرکل میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ اس کے امکانات قتل کے زیادہ ہیں, کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ جو طاقتور لوگ ہیں, اور وہ جو انوالو رہے ہیں اس قسم کی حرکتوں میں, ٹرانزیکشن آف منی, وہ انہوں نے اس سے جان چھڑائی ہوگی. تو اب تو کھیل سارا جو ہے پولیس کے ہاتھ میں ہے نا, پولیس جس طرف چاہے لے جائے اس معاملے کو. پولیس کے ہاتھ میں اور طاقتور ہاتھوں کے ہاتھ میں ہے, جنہوں نے حنانی کو استعمال کیا ہوگا, یا حنانی نے جو اپنا کاندھا دیا ہوگا استعمال کرنے کے لیے. تو آپ کو کتنا لگتا ہے کہ اس میں جو ہے غیر جانبداری کے ساتھ جو ہے وہ صحیح تفتیشی رپورٹ سامنے آ سکتی ہے, یا اس پہ ہمیشہ سوال اٹھتے رہیں گے؟ جو بھی اٹھتے رہیں گے, سوال اٹھتے رہیں گے, کیونکہ کتنا بھی جانبدار ہو یہ سوال تو اٹھتا رہے گا کہ جی کیوں اس نے خودکشی کی. اور پھر جب اس صورت میں جب یہ میرے خیال میں یہ کوئی اتنی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہوگی کہ امریکنز نے ان کے کچھ ڈائریکٹرز کو اریسٹ کیا, بھائی کو اریسٹ کیا, یہاں پہ بھی کیسز ہیں, باہر بھی امریکنز بھی مانگ رہے تھے, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. مطلب اس میں یہ سارے پہلو جو ہیں یہ نظر انداز نہیں کیے جا سکتے, ان کے ممکنات میں سے ہیں, ان پہ بات ہونی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خالصتاً کوئی اندرونی ان کی بزنس پارٹنرز کے ساتھ یا کوئی آپس کی کاروبار کی لڑائی ہو, اس میں وہ انڈر پریشر ہو, کوئی لین دین کا جھگڑا ہو, یا یہ کوئی انٹرنیشنل جو لنکیج ہیں اس کے مختلف جگہوں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور انٹرنیشنل ٹیرف فائنینسنگ اور انٹرنیشنل ٹیررزم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ اس نے بڑے پیمانے پہ ہو جو فی الحال ابھی آنکھوں سے اوجھل ہے, اور ابھی اس پہ بات نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے کہ اس کے لنک کہیں سے کہیں نکل آئے ہیں اگر پراپر انویسٹیگیشن. جی بالکل, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جی یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ جی اتنا بڑا شاہکار آدمی, ارب پتی آدمی, ایک چھوٹی سی 8 منزلہ بلڈنگ جو اس کے پروجیکٹ جتنے بھی ہے یا اس کا جو پورٹ فولیو ہے اس کا ایک بہت ہی معمولی حصہ ہوگا, اور وہ چڑھ کے دیکھے کہ یہ 8ویں فلور پہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو حادثہ ہے جاوید حنانی کی موت سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں باقی جو ٹاپ کے جو منی چینجرز ہیں, جو اس بزنس میں وابستہ ہیں, جو پیسہ باہر کا پاکستان میں لاتے ہیں یا یہاں سے باہر بھیجتے ہیں, جس کو آپ منی لانڈرنگ کہتے ہیں یا حوالہ کا بزنس کہتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام ہے؟ میرے خیال میں نہیں صالح بھائی. اب سچی بات ہے, چونکہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے, کبھی میں نے پیسے بھجوائے نہیں ہے اس طرح. کمائے ہوتے تو بھجواتے, اگر ہوتے تو بھجواتا, لیکن جو میرے علم میں ہے اس طرح کی بات, جو میں باہر گیا ہوں گا تو میں نے سنی ہوگی لوگوں سے کہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی سندھ میں بھی ہوتی ہیں, اور فرنٹیئر میں تو بہت ہے, اور پنجاب میں بہت ہے, کیونکہ جی پیسے آپ لوکل آدمی کو دے دو, وہاں آپ کے آدمی کو پیسے مل جاتے ہیں.
یعنی لوکل نیٹ ورک اور انٹرنیشنل نیٹ ورک ایک مطلب ایک طرح سے جڑا ہوا ہے ایک رابطے میں. وہ پیرلل سسٹم ہے. Parallel پاکستان system کی ہے. بینکنگ الگ ہے, بینکنگ سے کم پیسے آتے ہیں اور بینکنگ سے ہٹ کے جو سسٹم ہے اس کے تحت باہر سے لوگ پیسے بھیجتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں تیز رفتار بھی ہوتے ہیں, محفوظ بھی ہوتے ہیں, ریٹ بھی اچھا ملتا ہے. غالباً ریٹ اچھا ملتا ہے اس لیے لوگ کچھ اس طرح کی بات ہے. تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ مطلب باقی منی چینجرز کو ہوشیار ہونا پڑے گا. منی چینجرز کو تو یقیناً ہوشیار ہونا پڑے گا. ہو گئے ہوں گے اب تک, ہو گئے ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ بھائی یہ اتنا بڑا واقعہ ہے تو منی چینجرز بھی چاہیں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو, یا وہ چاہیں گے کہ نہیں پردہ پڑا رہے. وہ میرے خیال میں چاہیں گے کہ جی خاموش ہو جائے یہ سارا مسئلہ, کیونکہ اگر یہ گڑے مردے اٹھیں گے تو ہم پہ بھی چینٹے ان کی طرف بھی جائیں ہم پہ بھی چینٹے آئیں گے. اور یہ بزنس اور یہ سیکٹر جو ہے اتنا صاف شفاف نہیں ہے. بالکل نہیں. بہت سارے جو ہیں وہ چونکہ کالا دھن اس میں ملوث ہے, وہ لوگ ہیں جو پردہ نشین ہیں ان کے نام آ جاتے ہیں, تو اس لیے سب لوگ چاہیں گے, طاقتور حلقے بھی چاہیں گے, حکومت میں بھی کوئی ایسے لوگ ہوں گے اور بھی جو باہر طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ معاملہ چھپ جائے سمجھے. لیکن اگر امریکہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے تو وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی تفصیل اس کی ذرا زیادہ سے زیادہ کھوج نکالا جائے کہ یہ ہوا کیا. دیکھیں امریکنس تو بہت ساری چیزیں چاہیں گے اور انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے, لیکن جب تک ان کے مفادات پہ کوئی ضرب نہیں پڑتی ہے تو وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. نہیں, جیسے اگر وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ان کے حوالے کیا جائے, اس کو انویسٹیگیٹ ہاں کریں. ان کے لیے تو ایک چھوٹی سی بات ہے نا کہ جی اب کھانانیز تو دنیا بھر میں کوئی واحد ایک اینٹی نہیں ہے جو منی ٹرانسفر کرتی ہے اور ٹیررسٹ کے لیے کرتی ہے, اور پتہ نہیں کتنی بہت سارے گروپس ہیں, بہت سارے ہوں گے. چلیں بہرحال اس پہ دیکھتے ہیں پولیس کیا رپورٹ لے کے آتی ہے, اور اس کے بعد پھر جو ان کے لواحقین ہیں, جو ان کی فیملیز ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں پھر حکومت اپنے کس طریقے سے ذمہ داری ادا کرتی ہے. دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے. ناظرین, آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا ہے. آج ہم نے دو اہم واقعات کی حوالے سے جو ہے وہ بات کی. پہلا واقعہ تھا ظاہر ہے کہ ریجنٹ پلازا میں جو آتش زدگی ہوئی, اس میں 11 اموات ہوئیں, 70 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے, اور اس میں فارنرز بھی تھے, پاکستان قومی کرکٹرز بھی تھے, اور بھی ظاہر ہے کہ اس میں جو جانی نقصان ہوا افسوسناک تھا. اس پہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے, ہوٹل انتظامیہ کی کیا ذمہ داری ہے. اگر حادثہ ہے, خالصتاً تخریب کاری نہیں ہے, تو ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے جن اداروں کی اور جن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے وہ کتنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور انہیں آئندہ کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ مزید ایسے کسی حادثے سے بچا جا سکے اور اس کا تدارک کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی جو ٹاپ کے بزنس مین اور منی چینجر جاوید حنانی کی پراسرار ہلاکت ہوئی, وہ 8ویں منزل سے گر کر ان کی موت واقعہ ہوئی. اس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا انہوں نے خودکشی کی, یا ان کا قتل ہے, یا وہ بھی کوئی حادثہ ہے. تو اس حوالے سے مختلف پہلوؤں کا اور مختلف سوالوں کا جو لوگوں کے ذہن میں ہیں, جو آج سارا دن گردش کرتے رہے, بات ہو رہی ہے, میڈیا میں بھی ہو رہی ہے, مختلف بزنس سرکلز میں بھی بات ہو رہی ہے, اس کا ہم نے جائزہ لیا اور مختلف پہلوؤں کو ہم نے اجاگر کیا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور اگر آئندہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم جی.